العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم دعا کے تعلق سے کئی دنوں سے سماعت کر رہے ہیں، جیسا کہ بار میں کہتا ہوں کہ ہم سن رہے ہیں عمل میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنے عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں، اور ابھی تک کچھ عمل میں لائے یا نہیں، دعا کرنا، دعائیں سب سے پہلے، جیسے بھی یہ جو اسلامیات کا کورس ہے اس میں دعائیں یاد کرائی جا رہی نا، یہ دعاؤں کی شروعات ہوتی ہے سب سے بہترین۔ صبح اٹھو تو اٹھنے کی دعا، وضو کی تو وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، یہ صبح سے چل رہا ہوں، ناشتے سے پہلے کی دعا، نہانے دھونے کی، غسل خانے جانے سے پہلے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا دعاؤں سے شروعات ہوتی ہے، اور یہ ساری دعائیں ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ اور بائی چانس عربی میں ہم کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو ہم ہندی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری لینگویجز اللہ کی بنائی ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو دلوں کی لینگویج کو بھی جانتا ہے، اندر جو دھیما دھیما چلتا رہتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی باخبر۔ تو الحمدللہ ہم نے دعاؤں کے آداب سننا شروع کیے تھے، جس میں سے 2 ادب ہم نے پورے نہیں کیے تھے، یعنی دوسرا شروع کیا تھا۔ پہلا ادب کیا تھا؟ دعا کے لیے اچھے اوقات کا خیال رکھیں، صحیح اور اچھا وقت، سب سے اچھا وقت دعا کے لیے کون سا ہے؟ تہجد کا وقت، جو آپ کو پچھلے درس میں بتایا گیا تھا۔ اور کون سے اوقات ہیں جو اس میں یہاں فی الحال دیے نہیں، پتہ نہیں ہو سکتا آگے آئیں گے، اور کون سے اوقات ہیں جو عرفات کا دن، میدان یوم عرفہ کا دن، عرفات کے دن، جمعہ کی رات، وہ بھی یہاں دی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اذان اور نماز کے درمیان، یعنی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے درمیان کا وقت، اور روزے میں ہے نا، اور افطاری کے وقت، اور فرض ادا کرنے کے فوراً بعد، ہے نا، فرض ادا کرنے کے فوراً بعد، اور جب امام صاحب خطبہ دے کر اتر جائیں، اور پھر جب ممبر پر جاتے ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے، ممبر سے اتر کر اور جا نماز پر جاتے ہیں، مصلی پر جاتے ہیں، تو اس کے درمیان بھی دعا قبول ہے، اور عصر سے مغرب تک وہ قبولیت کا وقت ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں نہیں ہے، منصور بھائی بول رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ، اور ایک ہوتا ہے مظلوم کی دعا، ہے نا، پریشان حال کی دعا، یہ جلدی لینا چاہیے، سمجھ میں؟ پریشان حال تم کو کیسے دعا دے گا، سمجھ میں؟ جب اس کے اندر کوائن ڈالیں گے تو کچھ نکلتا ہے نا، سمجھ میں؟ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرو، دعا باہر آئے گی انشاءاللہ، اور دعا جو ہے نا دل سے نکلتی ہے، اور نا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نبض تلاشتے پھرتے ہیں، اور کوئی پریشان حال ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو اس وقت میں تلاش کر کے، ڈھونڈ کر، اس کے ذہنیت کو سمجھ کر وہ بات کہے جو اس کو اچھی لگے، وہ بات کہے جو اللہ کو بھی پسند ہو اور اس کو بھی اچھی لگے، تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ تو اس طریقے سے دل خوش کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی، پھر اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دعا، اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرماتا ہے، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ دعا کے اوقات ہے، کبھی اس کو مس نہیں کریں انشاءاللہ۔ اور ایک سب سے زیادہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، دوسرے کے لیے تم دعا کرو، وہ تمہارے لیے قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ اچھے اوقات کا خیال رکھیں۔ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اچھے حالات کو غنیمت سمجھیں۔ جتنی آگے جگہ ہے نا سب کور کر لیں، ٹھیک ہے، جتنی آگے جگہ ہے نا اس کو کور کریں، ٹھیک ہے نا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان سے سنیں گے، شارٹ میں ختم کریں گے آج انشاءاللہ، لیکن یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اچھے حالات کو غنیمت جانیں،
تو آپ کہیں گے کہ دن ہو گیا، اچھے اوقات ہو گئے، تو حالات کیسے الگ ہیں؟ حالات یہ ہمارے پرسنل ہوتے ہیں، دن عرفات کا ہے، عرفہ کا دن ہے نا، لیکن ہمارے حالات الگ ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ اوقات اور حالات، یہ دونوں میں ڈفرینس سمجھ میں ہے. اب تمہارے حالات کون کون سے اچھے ہوتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، کون کون سے حالتیں ہماری اچھی ہوتی ہیں، ان حالتوں میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کن کن حالات کو اچھا بتایا، سماعت کریں. کہتے ہیں جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی فوجیں دشمن سے لڑنے کے لیے اتر جائیں، اس کے بعد دعا کریں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی طرح بارش برستے وقت، تیسرا فرض نمازوں کے لیے جب تکبیر دی جاتی ہے اس وقت بھی یہ دروازے کھل جاتے ہیں. تو ان اوقات میں دعا کو غنیمت سمجھے، ان اوقات کو غنیمت سمجھے، اپنی اس حالت کو غنیمت سمجھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر تم اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر گئے ہو، اب وہ میدان جنگ ویسا نہیں رہا، دین کے کام کے لیے آپ میدان میں اتر گئے ہو، ہے نا، تو یہ تمہارے لیے سب سے اچھی حالت ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسی حالت کو بتایا. کیا پتا چلا ہم دعا تو کریں گے اور ہم نے اچھی حالت سمجھ لی کہ اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ایک دوسرا نقطہ یہاں پر مل رہا ہے کہ سب سے اچھی حالت دین کا کام کرتے وقت کی تمہاری حالت ہے. تمہاری زندگی میں جو وقت دین کا کام کرتے ہوئے کٹتا ہے نا، وہ تمہاری بہترین حالات میں سے. اس لیے چلتے پھرتے دین کا کام کرتے رہو. آپ کہیں گے چلتے پھرتے کیسے کروں، یہاں سے دکان تک جاؤں گا تو دین کا کام کیسے ہوگا، راستے میں جب تک کسی کو پکڑوں گا نہیں، کچھ بولوں گا نہیں تو کیسے ہوگا. تو آپ اگر امامہ پہنے ہوئے ہیں، آپ سنت لباس میں ہیں، آپ کی داڑھی بھی ہے سنت، آپ نے پورا سنت میں سجے دھجے آپ گھر سے نکلتے ہیں، تو آپ جب جاتے ہیں نا رستے میں تو سب کو سنت کی دعوت دیتے ہوئے. جو بھی تمہارے امامے کو دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے 100 میں سے 8-10 کے دل میں جو ہے وہ امامہ پہننے کا شوق پیدا ہوگا، بھلے سے وہ نہیں پہنے، ان کے دل میں. تم ذرا ابھی یہ بیان سے بھی کیا ہوتا ہے، جتنا بیان ہوتا ہے سب عمل کرتے ہیں کیا، کچھ حرارتیں پیدا ہوتی ہیں نا، وہی کرنٹ دیتے دیتے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی جب کسی کو پیرالائز ہو جاتا ہے تو اس کو 2 مہینے 3 مہینے تک کرنٹ دیا جاتا ہے، مطلب شوق دیا جاتا ہے. تو کہیں جا کر کبھی وہ نس روز اس نس کو شوق دیا جاتا ہے، پھر آخر کار وہ پھڑک کر اس میں یعنی حرارت آتی ہے اور پھر اس کے اندر سے بلڈ سرکولیشن چالو ہو جاتا ہے تو ہاتھ کام کرنے لگتا ہے نا. تو یہ کیا ہے، کرنٹ دیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے امامہ پہن کے دن رات اگر گھوم رہے ہیں، ہے نا، اور آپ کی نگاہیں نیچی ہیں اور آپ بہت ہی خوبصورت اور روب و داد انداز میں جو ہے اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، تو یہ بھی دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہ جو چیز تھی نا پہلے نہیں تھی، کیونکہ پہلے سارے امامے اور داڑھی والے تھے. امامہ اور داڑھی سے تم کیا دعوت دو گے، لیکن آج ہے، کیونکہ آج اس کے اوپر اس کی پابندی لوگ نہیں کرتے. تو تم اگر آج یہ پہن کے جاؤ گے تو تمہارے لیے دین کا کام اتنا آسان ہے. تو سمجھ میں آیا 2 چیز، یہ دین کا کام کرنے کے لیے جب آپ میدان میں اتر گئے تو اس وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تمہارے. اور دوسرا نقطہ یہ کہ یہ تمہاری زندگی کی بہترین حالات میں سے. اب دیکھو امام غزالی نے اس کے بعد سیکنڈ چیز بتائی. سب سے پہلی چیز دین کا کام، سیکنڈ چیز بتائی کہ بے شک نماز کو اچھے اوقات میں مقرر کیا ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو نا، یہ بھی تمہاری زندگی کی بہترین حالتوں میں سے. اور ایک یہاں رک کر تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے. ارے میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی جیسے مان لو کوئی دکان چھوڑ کر آیا ہے، کام دھندا چھوڑ کر آیا ہے، یا گھر میں کوئی مہمان بیٹھا انتظار کر رہا ہے، یا گھر والے انتظار کر رہے ہیں، اس کے دل میں تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے. ارے یار یہ ختم ہو، ابھی نہیں آؤں گا تو کل ان لوگ مل کے بولیں گے کیا تم آتے نہیں ہو، ایسا ویسا. تو بیٹھنا ہے، بیٹھنا تو ہے، مجبوری ہو یا دل سے ہو یا جیسا بھی ہو، ثواب تو ملتا ہے. لیکن آدمی کے دل میں کبھی کبھی یہ تشویش ہوتی ہے کہ جلدی ختم ہو تو میں یہاں سے نکلوں. تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اچھی حالت میں ہیں یہاں پر. جتنی دیر تک میں میرا اپنا پرسنل بتا رہا ہوں، پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کتنا بھی ٹینشن ہو، کتنا بھی سر پر کتنا بھی بڑا بوجھ اور کچھ بھی ہو، سجدے میں چلے جاتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ میں تصور بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں تم دنیا کی سب سے بہترین، اپنی زندگی کی سب سے بہترین حالت میں ہو. اور
اللہ تعالیٰ سے قریب ہو. اب کچھ بگڑتا ہو تو بگڑ جائے, کچھ بگڑتا ہو تو بگڑ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی پرواہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کی بے نیازی سے میں بھی دنیا سے بے پرواہ, ہے نا. تم سجدے میں ہو, بس تم اللہ کی بارگاہ میں, اور تمہارا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں. اس طریقے کا انداز رکھو. تو یہ ہم بیٹھے ہیں نا, کبھی بھی فکر نہیں کریں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دین کا کام, ابھی قافلے میں جاتے ہیں, ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اچھا سفر ہے نا. تو اس سفر میں جب ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی کام دھندے کی تشویش ہوتی ہے, ارے چھوڑ کر 2-3 دن نکلا ہوں, 2 دن کے لیے نکلا ہوں, 3 دن کے لیے نکلا ہوں, پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. اب جس کی گھومنے پھرنے کی جو نیت ہوتی ہے نا, تو اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے گھومنے پھرنے تو نکلا ہوں, ایک کام کا بھی تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے. اور جو کام دھندے کے نقصان سے بھی بے پرواہ ہوتا ہے نا, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ایسے کو بے غیرت کرتے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کچھ بھی ہوتا پھر, ہے نا. تو ہونی چاہیے یہ فکر کہ کام دھندے کی آپ کو فکر ہونا چاہیے, لیکن جب آپ دین کے کام میں ہوں تو اس وقت سے بہتر آپ کا کچھ کوئی حال نہیں. مان لیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کو کلیئر کرنے کے لیے. جو سچویشن ہے نا, جو آپ نے سنا ہے, اس کو تھوڑا کلیئر ہو سکتا ہے بہت سارے کوشچنس پیدا ہو. مان لیجئے کوئی شخص دنیا کے اندر کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا. اب اس کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اس کاروبار پر دینا چاہیے, اور اگر وہ اس کو جتنا ٹائم دینا چاہیے اتنا ٹائم نہیں دیتا ہے, تو ممکن ہے وہ کاروبار اس کا خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو مان لیجئے اس نے اپنی زندگی کے 30ویں سال پر کوئی کاروبار شروع کیا, 2-3 سال اس میں اس کو محنت کرنا تھی. تو 2-3 سال کے بعد وہ کاروبار اسٹیبل ہو جاتا, اچھی طریقے سے اسٹیبل ہوتا, پھر پھلتا پھولتا, تو اس کو آدھے 50-60 سال تک اس کا فائدہ ملتا. ٹھیک ہے. تو اب اس شخص نے اس 30 سال کی عمر میں کاروبار سیٹ کیا, اور اسی وقت میں وہ دین کے کام میں جوائنٹ ہوا. اب اس نے زیادہ وقت جو ہے دین کے کام کو دے دیا. مان لیجیے اس کے 2-3 سال کو جتنا کام اس کو, جتنا ٹائم اس کو اس میں دینا چاہیے تھا, زیادہ ٹائم اس نے یہاں دے دیا. اب اس وقت میں اس کو تشویش تو ہوگی کہ بھائی میں یہ ٹائم میں نے 30 سال کی عمر میں دین کا کام بھی شروع کیا اور دنیا کا کام بھی شروع کیا, تو اب وقت مجھے یہاں دینا چاہیے تھا. دین کا کام کرنے کے لیے پوری زندگی بچی ہے نا. پہلے میں یہ کر لیتا, پھر اس کے بعد وہ کرتا. لیکن پھر بھی اس نے کہیں اپنا دل مروڑ کے اور ضرورت دیکھ کر, ضرورت کے تحت کہ بھائی ابھی دین کا کام کرنے کی بھی ویسی حاجت ہے, تو چلا گیا یا کر لیا اس نے دین کا کام. 2-3 سال تک اس نے اس کو جتنا وقت دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا, اور اس میں سے بہت سارا وقت نکال کے اس میں لگا دیا. ٹھیک ہے. 3 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا. 3 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا. اچھا کیا کیا برا کیا؟ اچھا کیا, ہے نا. کیونکہ وہ, یہ میں اپنے لاجک سے بتا رہا ہوں, ورنہ حقیقت میں یہ بھی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے کتنا بھی وقت کہیں بھی لگایا, اس نے دنیا کا اگر وقت ٹھیک سے نہیں بھی دیا, تب بھی اللہ اس کے رسول کے کام کے لیے جب ٹائم دیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں. آٹومیٹک سارے کام ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا سائڈ ہے اس کا, یہ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے, حقیقت یہی ہے. لیکن کبھی دنیا دار جو شخص ہوتا ہے نا, اس کے دل میں تشویش ہوتی ہے, تو بے فکر رہو. اور یاد رکھو, تم کو کتنے بھی دنیا کی لذتیں آواز دے رہی ہوں یا بھلا رہی ہوں, یا تمہارے دماغ میں جو ہے وہ اسٹروک کر رہی ہوں, لیکن یاد رکھنا, اگر آپ اجتماع میں بیٹھے ہیں, اگر آپ سجدے میں ہیں, اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, یا آپ قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, آپ کا بہترین وقت زندگی کا گزر رہا ہے. آپ اپنے زندگی کے گولڈن ٹائمز میں اپنا وقت سرو کر رہے ہیں. یاد رکھیں, کبھی بھی اس کے اندر نہ فکر نہ ہو. اور یہ جب تک پتہ نہیں یہ کیسے پیدا ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم. اتنے سالوں تک اس میں رہنے کے بعد یہ آٹومیٹک چیز آئی کہ اب جب سجدے میں جاتے ہیں نا, تو ایسا سکون ہو جاتا ہے. اور صرف سجدہ ہی نہیں, بلکہ جب بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے نا, تو ذرا لمبی گہری سانس سے اللہ اکبر, اللہ کا ذکر شروع کر دو, تو آٹومیٹک جو ہے سکون ملنا شروع ہے. اور یہ اس کے پیچھے جو سوچ کارفرما ہوتی ہے نا, اب انسان سوچتا بھی یہ کیسے ملا ہوگا, کیسے سکون ملتا ہوگا, جبکہ سر پہ ٹینشن ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بگڑتا ہو تو بگڑ رہا ہو, لیکن میں اس وقت میں اللہ کا نام لے رہا ہوں, یہ سب سے بہتر ہے. یہ فائدہ تو مجھے مل رہا ہے, اور اس فائدے کے مقابلے میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے. یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے اچھے حالات کو غنیمت جانو, اور اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, جس میں سے تو ایک ہے جہاد یا دین کا کام, اور دوسرا ہے نماز کا وقت. نماز کے وقت میں جب آپ مسجد میں, ابھی ایسا بھی ہوتا ہے, سیکنڈ تھنگ, اذان ہوئی, آپ اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے گئے, اور پوری جماعت ہونے کے بعد اور اس کے بعد مصافحہ کرنے کے بعد آپ باہر نکلے,
ہے نا. تو دل میں ایسا آتا ہے کہ ارے نماز تو کیا ایسی پڑھ کے بھی نکل جائیں گے تو ہو جاتی ہے نا, مسافہ تک رکنے کی کیا ضرورت ہے. شیطان جو ہے نا ایسا ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن اگر آپ نے کیا بھی ایسا نا, اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ جا سکتے ہو, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو کبھی دل میں مت سوچو کہ آپ نقصان میں رہے, آپ فائدے میں تو اسی میں رہے. جو شخص جلدی گیا اور زیادہ دیر تک مسجد میں رہا, فائدے میں تو وہی رہا. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو یہ اپنے اچھے حالات ہیں اور ان حالات میں دعا کریں, یاد رہے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا, بھلے سے میری مثالیں الفاظ جو ہے ہو یا میرا سمجھانا پتہ نہیں آپ کو فٹ بیٹھ رہا ہو یا نہیں, لیکن آپ اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. یعنی یہ بھی تم اگر اس وقت میں تم پرسکون ہو, اذان اور اقامت کے درمیان اگر آپ پرسکون ہو, دعا مانگنے کے لیے فارغ ہو, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ وقت عطا فرمایا اور پرسکون عطا فرمایا, یہ غنیمت ہے. اس کو غنیمت جانو اور اس میں بھی دعا کرو. اور فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ روزے سے ہو تو بھی آپ یعنی فائدے میں ہو, تو یہ بھی تمہاری زندگی کے اچھے حالات میں سے ہے. تو اور حقیقت در حقیقت اوقات کی شرافت بھی حالات کی شرافت کی طرف ہی لوٹتی ہے. جو وقت ہے نا اس کی شرافت تمہارے حالات کی شرافت کی ہی طرف لوٹتی ہے. جمعہ کا دن ہے تو وقت تو بہت اچھا ہے, دن تو بہت اچھا ہے, اس کے ایک ایک پل بڑا اچھا ہے, لیکن تم اگر اس کو اپنے برے حالات میں گزار رہے ہو, صبح سے ناپاک پڑے ہو, نہایا ہی نہیں آپ نے, ہے نا, تو آپ ان وقتوں کو ضائع کر رہے ہو. فضول لوگوں کے ساتھ پڑے ہو, نماز کی تیاری نہیں ہے, تو آپ نے یہ وقت برباد کر رہے ہو اپنا. تو سرکار امام غزالی فرماتے ہیں, در حقیقت اوقات کی شرافت حالات کی شرافت کی ہی طرف لوٹتی ہے. تمہارے حالات اچھے ہوں گے تبھی اوقات تم کو فائدہ دیں گے, کیونکہ سحری کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص کا وقت ہوتا ہے, اور تشویش میں ڈالنے والی باتوں سے فراغت ہوتی ہے. ابھی میں تشویش کی بات کر رہا تھا. سحری کا وقت ہوتا ہے نا, اس وقت میں انسان کے دل میں تشویش نہیں ہوتی. عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن ہمتوں کے جمع ہونے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے دلوں کے اتفاق کا دن ہوتا ہے. یوم عرفہ کے دن ہزاروں لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں ایک جگہ, اور جمعہ کے دن کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ ہمتوں کے جمع ہونے کا دن ہوتا ہے. تو اس دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اوقات کے شرف کا ایک سبب یہ ہے, اس کے علاوہ اسرار ہیں جن پر انسان مطلع نہیں ہو سکتا. کچھ خفیہ چیزیں بھی ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کچھ چیزیں خفیہ ہیں جو نظر نہیں آتی عام انسان کے, اس کے لیے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن وہ بھی حالات اچھے ہوتے ہیں. سجدے کی حاجت کبھی قبولیت کے زیادہ لائق ہے. سجدے کی جو حالت ہوتی ہے نا ہماری, وہ بھی جو ہے قبولیت کے لیے زیادہ بیسٹ وقت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے, بس اس میں کثرت سے دعا مانگو. یعنی سجدے میں جا کے دعا مانگو. یعنی جب تم دعا کرتے ہو نا ایسا بیٹھ کر, تو سجدے ہی میں جا کر ڈائریکٹلی دعا کرو, زیادہ بہتر ہے. اچھا, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جب سجدے میں دعا کریں تو ہاتھ ایسے رکھیں کیا؟ ہاتھ ایسا رکھنا نہیں, سجدے ہی کی طرح ہاتھ رکھنا ہے اور اس میں دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا, مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا, تو رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا میں خوب کوشش کرو, کیونکہ یہ دعا قبولیت کے لائق. یعنی کہتے ہیں کہ مجھے سجدے اور رکوع میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, اس میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, پڑھتے ہیں نا, تو یہی پڑھنے کا حکم دیا. تو کہا سجدے میں جو ہے دعا زیادہ کیا. سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, تو اس کے علاوہ اگر کچھ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ تھا اچھے اوقات کی تلاش دعا کے لیے. دوسرا, اچھے حالات کو غنیمت جانتے ہوئے ان حالات میں دعا مانگیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب قافلے میں نکلتے ہیں خوب مستی میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں گاڑی میں, چلو ابھی سفر کا ٹائم ہے, 2-4 گھنٹے لگنے والے ہیں پہنچنے کے لیے, چلو خوب تھوڑی گپ شپ کی جائے, یا وہاں کی ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. ایسا ہوتا ہے.
وہ وقت بھی جو ہے دعا کا ہوتا ہے. ہاں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن بات کریں نا تو وہ بھی موقع ڈھونڈیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے سفر میں ہے تو لاؤ ایک دوسرے سے دین کی پلاننگ کی بات کریں. کیونکہ اگر ایسے ہی اگر 4 گھنٹہ مان لیجیے آپ 4 یا 5 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے یا انشاءاللہ ہم لوگ بریلی شریف جو جانے والے تو 1 دن کا پورا سفر ہے نا. 1 دن تک بیٹھ کر آپ کبھی دین کے کام کی پلاننگ کرو گے کیا؟ 24 گھنٹہ 36 گھنٹہ لگے گا. 36 گھنٹہ کبھی آپ دین کے کام کی پلاننگ ایک ساتھ میں بیٹھ کے کر سکتے ہو کیا؟ نہیں نا. لیکن وہ موقع ملے گا جب جائیں گے تو دین کی پلاننگ کرتے جاؤ انشاءاللہ. نوٹس بناتے جاؤ پھر آنے کے بعد اس پر عمل کرو انشاءاللہ. تو جو اچھے حالات ہوتے ہیں نا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا وغیرہ کرنا چاہیے. تو یہ 2 چیزیں. تیسری چیز ہے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا. اس کو شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اور ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے. یہ الفاظ شاید نہیں سنے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے. جو عربی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جبہ ہوتا ہے یہ عربی جبے کا شارٹ کٹ ہے کرتا. نیچے سے بھی کم ہو گیا ہے اور یہاں سے بھی کم ہو گیا ہے اور ادھر سے بھی چاک بنا دی ہے تاکہ یعنی کوئی آدمی چلے تو اس کی یعنی اس کو تکلیف نہ ہو. اور جبہ پہن کر چلنے میں کیا ہوتا ہے نا آدمی بڑا مہذب چلتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ زیادہ پھیلے گی نہیں. میری طرح لمبی ٹانگیں بھاگی گئی ہے نا تو شارٹ ہی چلنا پڑے گا اس کو. تو اس سے نا ایک وہ رہتا ہے وقار بنا رہتا ہے. تو جبہ اسی لیے سرکار علیہ السلام کی سنت ہے. تو جب سرکار علیہ السلام کا جو جبہ مبارک تھا تو اس کی یہ جو ہے نا آستین ہے وہ تھوڑی بڑی ہوا کرتی ہے عربیوں کی سب کی. تو جب ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا. سرکار علیہ السلام نے اپنے دونوں دستے مبارک جو ہے وہ کاندھے سے بھی اوپر اٹھائے ہوئے تھے اور سرکار علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی چمکدار چمک رہی. یہ میں نے یعنی اتنا ہاتھ اٹھائے تھے کہ میں نے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی. تو پتہ چلا کہ اتنی ہاتھ اٹھانا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مسجدوں میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہاتھ ایسے کر کے دعا مانگنا چاہیے ایسے نہیں مانگنا چاہیے ہے نا. تو ایسے بھی مانگ سکتے ہیں. ایسے ہے سینے پر اور ایسے ہے کاندھے تک. اور تیسری سنت ہے ایسے. تو جب ایسا کریں گے تو ایسا تو نہیں کریں گے یا ایسا تو نہیں کریں گے. تو یہ جب اوپر ہوتے ہیں تو ایسے سے ہاتھ ہوتے ہیں اور جب سینے پر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو دعا کے لیے فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر اور دعا مانگے اور ہاتھ اتنے اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات میں معرفت یعنی وقوف کی جگہ تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گئے. اتنی دیر تک حضور علیہ السلام نے دعا مانگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں اور تو آپ کو وہاں دعا ہی مانگنا ہے. میدان عرفات میں صرف دعا ہے کوئی کچھ باقی دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. میدان عرفات میں دعا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے میدان عرفات ہی میں دعا کی تھی جو دعا قبول ہوئی تھی. اس لیے ہم کو صرف اس کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج میں یہ ایک رکن رکھا ہے کہ میدان عرفات میں پہنچو. ہم بڑی دور سے وہاں میدان عرفات میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر ہم کو ایک مدت تک ٹھہرنا ہوتا ہے اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے چند اور چیزیں ہم کل سنیں گے. ایک اور چیز وہ بھی سن لیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا والا کریم ہے. وہ اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں کہ وہ ان کو خالی لوٹائے. اس سے وہ حیا کرتا ہے. ابھی ہم سے کوئی مانگنے آ جائے جیسے اگر کوئی بھکاری ہم سے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم بے شرم بن کے اس کو بول دیتے ہیں نا معاف کرو. کیونکہ ہم کو معلوم بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی ایک بزنس کے طور پر کرتے ہیں تو ہم لوگ یعنی ابھی ہم لوگ بے غیرت ہو گئے ہم لوگوں کو ایسا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نا وہ حیا کرتا ہے اس چیز سے کہ کوئی میرے آگے ہاتھ اٹھائے مانگنے کے لیے اور میں اس کو واپس کر دوں. اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اپنے بندوں سے. تو اس لیے دعا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ دینے والا اتنا کریم ہے تو ہم مانگنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے مانگنے میں کنجوسی کرنا یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے. بنی اسرائیل کی قوم ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے دعا پر کھانا رکھا تھا کہ دعا مانگو تو دسترخوان اترتے تھے. تو وہ دعا بھی مانگنے سے یعنی کیا کہتے ہیں آلس کرتے تھے کہ دعا مانگتے تھے تو جو کھانا اتر جاتا تھا تو سوچتے تھے کہ اسی میں سے بچا لیں دوبارہ پھر کھا لیں گے. کون دعا مانگے گا؟ مانگنے سے اگر ملتا ہے تو مانگنے سے بھی یعنی دیکھو انسان اتنا قائل ہوتا ہے. یہاں رک کر ایک چیز سمجھ لیں اور اسی پر ختم کرتے ہیں کہ
انسان کی کاہلی کا عالم یہ ہے نا، اس کو جو بھی کچھ کہہ دیا جائے دین کے نام پر وہ اس میں کاہلی کرنا شروع کر دیتا. مشقتیں اگر نا ایک دم کم کر دی جائے، جیسے آج کم ہیں تو بھی ہم کاہلی کرتے ہیں. اور آپ نے صحابہ کرام اور تابعین کا معاملہ سنا ہے کہ ان کے دور میں اتنی مشقتیں اٹھا کر وہ دین کا کام بھی کرتے تھے، اتنی مشقتیں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے. پہلے کا جو سسٹم تھا نا وضو کرنے کا، اگر اتنا کٹھن اگر وضو ہو نا، تو میں تو سمجھتا ہوں جتنے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس میں سے مسلمانوں میں سے کتنے پرسنٹ نماز پڑھ رہے ہیں؟ شاید 2-5% نمازی ہوں گے، شاید، پتہ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں کیا غلط. اب وہ جو 5% نمازی ہے نا، اگر خالی وضو کا طریقہ پرانا والا واپس آ جائے، یہ نل سسٹم وغیرہ سب ختم ہو جائے، منہ سے پانی نکال کر وضو کرنا پڑے، یہ 5% میں سے بھی شاید 1% رہ جائے نماز پڑھنے والے. تو اتنی کٹھنائیاں تھیں پہلے. اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جتنی آسانیاں ہو رہی نا اتنا ہی زیادہ ہم اور کاہل ہو. ہمارے گھروں میں ایسا ہے یا نہیں؟ پہلے یہ ہمارے گھر کی عورتیں گیہوں جو ہے کھیت میں اگتا تھا تو اس میں بھی کام کرتی تھی گھر پر، یعنی جو شوہر ہے وہ گیہوں کاٹ کر لا کے پھولے ڈال دیتا. اب یہ اس کو چھانٹنا، اس میں سے گیہوں نکالنا، پھر اس کو پیس کے اس کا آٹا نکال کے بنانا اور ہاتھوں سے گوندنا، پھر روٹی پکانا، یہ سب خود کرتے تھے. مسالہ اکھے مسالے لا کر شوہر دے دیتا تھا، وہ اس کو سل پر پیس کے بناتی تھی، بڑی محنت کرتی تھی. آج اتنی آسانیاں، پھر بھی پہلے کی عورتیں نمازیں بھی پڑھتی تھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی عورتیں تھیں. اور آج اتنا آسانی ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں کتنی ہیں ساری آسائش ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا بھی آرام ملے وہ اور سست ہوتا چلے جاتا. اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ تھوڑا الرٹ ہو. اور اپنے جو وقت ہے نا، یہ چیز کہاں سے آئے گی پتہ ہے؟ جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرے یہ زندگی کے جو وقت ہے نا، یہ جو ایک سیکنڈ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ضائع نہیں جانا چاہیے. جتنا ہو سکے میں اس کو کیش کر لوں نیکیوں کے ذریعے. تو جب یہ ذہنیت بنے گی نا تو انسان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اس میں سب سے بہترین دعا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں دعا کے تعلق سے جو عقائد ہیں اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں اخلاص کے ساتھ اور پر یقین ہو کر تجھ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں زیادہ تر اپنی آخرت کے تعلق سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اپنے اعمال اور اپنے عقائد اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہماری دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دعا کا سلیقہ سکھا. میرے مولا ہمیں جو بھی ہم نے آج تک مانگا اور جو مانگنے سے رہ گئے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے، میرے مولا ہمارے لیے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے لیے وہ ساری جو حق میں چیزیں بہتر ہیں وہ عطا فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو زندہ رکھنے والا بنا. اولیاء اکرام کے مشن کو چلانے والا بنا. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.